شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاریخ اسلام میں ایک ایسی عظیم المرتبت خاتون کا نام افق افضل و کمال پر جگمگا رہا ہے کہ جس کی شخصیت اعلیٰ ترین اخلاقی فضائل کی کامل نمونہ ہے۔ ایسی خاتون جس نے اپنے نرم و مہربان دل کے ساتھ مصائب کے بار گراں کو تحمل کیا، لیکن اس بی بی کا عزم و محکم حق و حقیقت کے دفاع کی راہ میں ذرا برابر معتزل نہ ہوا۔ جی ہاں، ہم ثانیہ زہرا، کربلا کے بعد یزید کو لگام ڈالنے والی ہستی سیدہ حضرت زینب کبریٰ کی بات کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی گرہ نقدر حیات طیبہ الاسلام اور اس کے حقیقی اقدار کے تحفظ میں گزار دی۔ سلام ہو اس باعظمت خاتون پر جس نے اپنے خطبوں سے اپنے دور میں ناانصافی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے مقام و مدفن اور وفات و شہادت کے سلسلے میں مختلف روایات ملتی ہیں، جسے آج کی ویڈیو میں مستند حوالوں سے ذکر کیا جائے گا۔ زینب سلام اللہ علیہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ جب وہ 7 سال کی تھیں تو ان کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت زینب 5 جمادی الاول سن 5 ہجری یا 6 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت شعبان 6 ہجری کی ابتدائی دنوں میں ہوئی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ کو ایسے عظیم والدین کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے کہ جن کی مثل پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت زینب اس دنیا میں تشریف لائیں تو حضرت فاطمہ زہرا انہیں حضرت علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے پاس لے کر آئیں اور ان سے فرمایا، آپ اس مولود کا نام رکھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس کا نام نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا، ابھی جبرائیل آئے ہیں اور کہا ہے کہ اس مولود کا نام زینب رکھو۔ اللہ نے اس مولود کے لیے یہی نام منتخب کیا ہے۔ جب حضرت زینب بڑی ہوئیں تو حضرت امیر المومنین نے ان کی شادی اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ کر دی اور ان کا حق مہر حضرت فاطمہ کے حق مہر کی طرح 480 درہم قرار دیا گیا۔ حضرت امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے حق مہر کی رقم اپنے ذاتی مال سے جناب عبداللہ بن جعفر طیار کو ہبہ کی۔ جناب عبداللہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں تاریخ سخاوت، اعلیٰ نسب اور بلند ایمان کے حوصلے سے جانتی ہے، اور بہت زیادہ سخاوت کی وجہ سے لوگ آپ کو بحر الجواد کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ روایات کے مطابق حضرت زینب کی اولاد درج ذیل ہیں: جناب علی، جناب اون، جناب عباس، جناب ام کلثوم۔ حضرت زینب کے بیٹے جناب علی کو تاریخ میں زینبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خدا نے انہیں کثیر اولاد عطا کی اور ان کی نسل اب تک باقی ہے۔ جناب اون کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اسلام کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور امام حسین سلام اللہ علیہ کی قبر اقدس کے ساتھ گنج شہداء میں دفن ہوئے۔ حضرت زینب نے ایسے پاک و طاہر گھر میں پرورش پائی کہ جس میں ذکر خدا اپنے عروج و معراج کی منزلوں کو چھوتا اور صالح اعمال اپنی ادائیگی کے حق کو پاتے، جس میں حضرت علی سلام اللہ علیہ کی علم و حکمت کی سرپرستی ہوتی، جہاں حضرت فاطمہ زہرا کے لطف و کرم کا سایہ رہتا، جہاں جوانائے جنت کے سرداروں کے ہر وقت مجلس نصیب ہوتی۔ ایسے عظیم گھر میں تربیت و پرورش پانے والی شخصیت کا حق یہی ہے کہ وہ ہر کمال کی اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہو۔
یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب میں وہ تمام اعلیٰ صفات و کمال فضائل پائے جاتے تھے کہ جن کی نظیر کسی بھی خاتون میں ملنا ناممکن ہے۔ انہی فضائل و مناقب کی وجہ سے آپ کو صدیقۃ الصغریٰ، عقیلہ بنی ہاشم، موثقہ، عارفہ، کاملہ، عابدہ، آل علی اور بہت سے دوسرے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ بھائی بہن کا جو عظیم تعلق امام حسین سلام اللہ علیہ اور حضرت زینب کے درمیان موجود تھا، نہ تو ایسا تعلق تاریخ میں پہلے کسی بہن بھائی میں تھا اور نہ ہی قیامت تک کسی بہن بھائی میں ہوگا، اور ایسا کیوں نہ ہو، دونوں نے ایک ہی آغوش میں پرورش پائی اور دونوں ایک ہی شجر کی دو شاخیں ہیں۔ روایت میں ہے حضرت زینب کی اس دنیا میں آنے کے بعد ایک دن حضرت فاطمہ زہرا اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور ان سے فرمایا، اے میرے بابا، میں زینب میں ایک عجیب چیز کا ملاحظہ کرتی ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا، جب تک حسین گھر نہیں آ جاتا زینب روتی رہتی ہے، اور جب حسین گھر میں آ جائے تو زینب اپنے بھائی حسین کی طرف رخ کر لیتی ہے اور دیر تک اپنے بھائی کو دیکھتی رہتی ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا، مجھے جبریل نے ان مصائب کے بارے میں بتایا ہے کہ جو حسین اور زینب پر ڈائے جائیں گے۔ حضرت زینب نے کربلا، کوفہ و شام اور مدینہ میں جن مصائب کا مکمل ثابت قدمی اور شجاعت سے سامنا کیا، ان مصائب کا سامنا کرنے سے پہاڑ ریزوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور سمندر قطروں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ حفاظت و بقا کے لیے قربانیاں دینے سے ذرا برابر بھی نہ گھبرائیں اور اپنے بھائی کا بے سر لاشا ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف منہ کر کے فرماتی ہیں، ترجمہ، اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ حضرت زینب کی زہد و تقوی اور عبادت کے بارے میں تاریخ یوں بیان کرتی ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کائنات کے مشکل ترین دنوں اور کربلا و شام جیسے مصائب میں بھی کبھی اپنی نماز تہجد کو بھی کبھی قضا نہیں کیا تھا۔ فاضل کائنی لکھتے ہیں، حضرت امام سجاد سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شام جاتے ہوئے میری پھوپھی زینب نے راستے کے تمام تر مصائب کے باوجود اپنی نماز تہجد تک قضا نہ کی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے، تو میں نے ان سے یوں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسیران کربلا کو ظالم جو کھانا دیتے تھے وہ انتہائی کم ہوتا تھا، جن کی وجہ سے بی بی اپنا کھانا بھی بچوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ روایت میں مذکور ہے کہ جب حضرت زینب اپنے بابا کے ساتھ کوفے میں رہتی تھیں تو اس وقت وہ اپنے گھر میں عورتوں کو قرآن کی تفسیر پڑھاتی تھیں۔ حضرت زینب کے پردہ کا یہ عالم تھا کہ یحییٰ مازنی کہتے ہیں کہ میں مدینے میں حضرت امیر المومنین کے پڑوس میں رہتا تھا، لیکن خدا کی قسم نہ تو میں نے کبھی حضرت زینب کو دیکھا اور نہ ہی کبھی ان کی آواز سنی۔ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جاتیں تو رات کے وقت زیارت کے لیے گھر سے نکلتیں، اور ان کے دائیں طرف حضرت امام حسن ہوتے اور بائیں طرف حضرت امام حسین ہوتے، اور ان کے آگے حضرت امیر المومنین خود چلتے، اور جب وہ قبر کے قریب پہنچتے تو حضرت امیر المومنین آگے بڑھ کر چراغ کو بجھا دیتے۔ ایک دفعہ امام حسن نے اپنے بابا سے چراغ بجھانے کا سبب دریافت کیا تو امام نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی نظر تمہاری بہن زینب پر پڑے۔
حضرت زینب کو ایسے المناک اور پردرد مصائب کا سامنا کرنا پڑا جس سے کم سن بچے کی بھی بال سفید ہو جاتے۔ ملکہ کائنات کی عظیم بیٹی نے اپنے تمام عزیزوں کو یکے بعد دیگرے شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کی رخصت ہونے کے بعد پھر اپنے بابا حضرت امیر المومنین کے سر پر لگنے والی ضربت اور شہادت کا دکھ برداشت کرنا پڑا۔ اس کے کچھ عرصے بعد اپنے معصوم بھائی حضرت امام حسن کی شہادت اور ان کے جنازے پر لگنے والے تیروں کو دیکھا، اور پھر کربلا کے میدان میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے کائنات کے سب سے بڑے مظالم کے گواہ بنی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہونے کے جرم میں قید و بند کی مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن ان تمام مصائب کے باوجود اپنے مواقف پر ایسے ثابت قدم رہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں تو ہل جائیں، لیکن رسول کی نواسی کی ثابت قدمی میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ اپنی گرفتار اور سیرت میں ایسی شجاعت اور دلیری سے کام لیا کہ لوگوں کو حضرت علی بن ابی طالب کی شجاعت یاد آ گئی۔ صبر، حلم اور دنائی میں اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شبہ بن کی تاریخ کے صفحات پر ظاہر ہوئیں۔ حضرت زینب نے اپنے وقت کے سب سے بڑے آمروں اور فرعونوں کے سامنے یوں گفتگو کی کہ آج بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے تمام عزیزوں کی شہادت اور اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد بھی ایک خاتون کس طرح سے ایسے عظیم خطبے دے سکتی ہے۔ حضرت زینب نے اپنی قوت گفتار کے ذریعے کوفے اور شام میں ہر بولنے والے کو خاموش کروا دیا، اور اپنے خطبوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے مظلومانہ شہادت اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو دنیا تک پہنچایا، اور یزید کے اس طرح کے موجودہ اور سابقہ ظالم حکمرانوں کی منافقت اور اسلام دشمنی کا پول دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ یہ حضرت زینب کے کوفے اور شام میں دیے گئے خطبے ہی تھے کہ جنہوں نے یزیدی حکومت کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور یزیدی ملعون جیسا دشمن اسیران کربلا کو واپس مدینہ بھیجنے پر مجبور ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے المناک شہادت کے بعد حضرت زینب کی آنکھوں سے نہ تو کبھی آنسو کا بہار کا اور نہ ہی ان کے غم میں کوئی کمی آئی، اور نہ کربلا اور کوفہ شام میں لگنے والے دل کے زخم محو ہوئے۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت زینب نے 62 ہجری کو مدینہ سے شام کی طرف سفر کیا تو راستے میں اس درخت کے پاس سے گزریں کہ جس پر ظالموں نے اسیران کربلا کا قافلہ لاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لٹکایا تھا۔ اس درخت کا دیکھنا تھا کہ وہ تمام مصائب پھر سے آنکھوں کے سامنے آ گئے کہ جن کو حضرت زینب نے دیکھا تھا، اور کربلا کے دیے ہوئے تمام زخم دوبارہ ہرے ہو گئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی امام حسین کی شہادت کی تقریباً 2 سال بعد 15 رجب المرجب 62 ہجری اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ آپ کی قبر کے بارے میں سب سے کوئی اور مضبوط روایت یہی ہے کہ کربلا سے مدینے پہنچنے کے بعد کچھ عرصہ آپ نے وہاں قیام کیا، اور پھر محرم 62 ہجری میں آپ نے پھر سے اپنے بھائی امام حسین کے مشن کو دنیا عالم میں پھیلانے کے لیے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق کا رخ کیا۔ یزید کو جب آپ کی دمشق میں موجودگی اور یہ پتہ چلا کہ سیدہ زینب یزید کے خلاف عوام الناس کی عورتوں کو خطبے دے رہی ہے، تو انہوں نے آپ کو زہر دلوا کر شہید کیا۔ کچھ روایت میں آیا ہے کہ آپ کو محل میں نظر بند کیا گیا، جہاں پھر آپ کی وفات ہوئی، جبکہ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ مدینے میں سے ابھی دمشق کی سرحد پر پہنچی تھیں، اور آپ اپنی کربلا سے دمشق اور دمشق کے مدینے کی زینت ناک سفر کو یاد کر کے اتنا روئیں کہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس لیے دمشق موجودہ شام میں ہی ہے، آپ کو دفنایا گیا۔ کچھ روایات میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی،
کیونکہ آپ کربلا سے واپس مدینہ آئیں اور تاحیات وہیں ہی رہیں۔ لیکن اس قول کو اس جواب کے ساتھ رد کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی قبر مدینہ میں ہوتی تو یقیناً اس کا کوئی نشان ہوتا، اس لیے آپ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی کہ آپ کی قبر کی طرف کوئی توجہ نہ کرتا، کوئی زیارت کو نہ جاتا اور قبر مخفی رہ جاتی۔ اس وجہ سے اس قول کو رد کیا گیا ہے۔ 14 صدی عیسوی میں یہ بات مشہور کی گئی کہ آپ مصر کے علاقے قناطر الصبا مدفون ہیں، لیکن بعد میں تحقیقات سے پتہ چلا کہ مصر میں موجود یہ قبر زینب بن یحییٰ المتوج بن الحسن بن زید بن حسن علی بن ابی طالب کی قبر ہے، نہ حضرت زینب بنت امیر المومنین حضرت علی کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کا بغض رکھنے والوں سے دور رکھے اور بروز قیامت ہمارا ٹھکانہ بھی وہاں ہی جہاں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی سچی غلامی نصیب فرما دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔